السلام علیکم دوستو بر صغیر پاک و ہند زمانہ قدیم سے ہی عجائبات کا خزانہ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے رسم و رواج، عادات و اطوار ہمیشہ ہی سے اہل مغرب کے لیے حیرت اور تجسس کا باعث بنے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے دنیا بھر کی مختلف کتابوں سے بر صغیر کی ایسے حیرت انگیز نابغہ روزگار افراد کا تذکرہ اکٹھا کیا ہے جو اپنے دامن میں تجسس، اسرار اور حیرت کے سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور اہل مغرب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ناقابل یقین ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ نے غور سے اس شے کی طرف دیکھا جو خان اعظم کے دربار میں قالین پر لڑھکتی ہوئی اس کے اپنے قدموں تک آ گئی تھی۔ یہ ایک تازہ کٹا ہوا انسانی سر تھا۔ یہ 14ویں صدی کے ابتدائی اشرے کا ذکر ہے کہ چین کے شہر ہانگ چو میں خون کی بارش ہوئی۔ خون کی اس بارش کے ساتھ کٹے پھٹے انسانی ہاتھ پاؤں، انگلیاں اور بازو آسمان سے برسنے لگے، حتیٰ کہ خان اعظم کے پائیں باغ میں درخت خون سے نہا گئے اور باغ کی روشیں بریدہ انسانی اعضاء سے بھر گئیں۔ خان اعظم کے محل میں جشن منایا جا رہا تھا اور ملک کے گوشے گوشے سے رقاص، شعبدہ باز، جادوگر اور آتش باز محل میں جمع تھے۔ خان اعظم کے معزز مہمان شیخ ابو عبداللہ المعروف ابن بطوطہ نے اس جشن کی پوری تفصیل نیز جادوگروں اور شعبدہ کاروں کے عجیب و غریب کمالات اپنی کتاب میں درج کیے ہیں۔ شیخ اپنے وطن طنجہ میں تو ایک گمنام آدمی تھا، مگر جب وہاں سے وہ سیاحت کے لیے نکلا تو اس کی نگاہوں نے مشرق کے اسرار بھی دیکھے اور شاہی دربار اور ان کی سازشیں بھی۔ کہیں نوابوں اور بادشاہوں نے اسے انعام و کرام سے نوازا اور کہیں وہ پھانسی پر لٹکتے لٹکتے بچا۔ ہانگ چو میں جشن کی شام کے جو واقعات شیخ نے بیان کیے ہیں، ان پر مختلف آراء کا جو اظہار اس کے زمانے میں ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ بہرحال شیخ نے جشن کی تفصیل کچھ ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ جشن اپنے شباب پر پہنچا تو خان اعظم کے ایک درباری شعبدہ باز نے لکڑی کی ایک گیند اپنے تھیلے سے برآمد کی۔ گیند سے ایک رسی بندھی تھی۔ اس نے گیند ہوا میں اچھالی تو وہ بلند ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ نگاہوں سے تقریباً اوجھل ہو گئی اور ہوا میں بغیر سہارے کے ڈولنے لگی۔ رسی ابھی تک زمین پر جھول رہی تھی۔ شعبدہ باز نے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا کہ وہ رسی پکڑ کر اوپر چڑھ جائے۔ لڑکے نے ہوا میں تیرتی ہوئی چھوٹی سی گیند کی طرف نظریں اٹھائیں، غور سے اس کا جائزہ لیا اور اوپر چڑھنے سے انکار کر دیا۔ تب شعبدہ باز نے اپنے تھیلے سے چاقو نکالا اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ لڑکے نے بادل ناخواستہ رسی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ رسی پکڑ کر اوپر چڑھتا اور پلٹ پلٹ کر اپنے آقا کو گالیاں دیتا جاتا اور شعبدہ باز ادھر سے اسے ملائیاں سناتا تھا۔ رفتہ رفتہ لڑکا اتنی بلندی پر چلا گیا کہ نیچے سے محض ایک دھبا دکھائی دینے لگا اور اس کی آواز ایک ہلکی سی سنسناہٹ بن کر رہ گئی۔ پھر شعبدہ باز نے اسے نیچے آنے کا حکم دیا۔ دیر تک انتظار ہوتا رہا، لڑکا نیچے نہ اترا۔ شعبدہ باز نے پھر چیخ کر حکم دیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس حکم عدولی پر شعبدہ باز بے حد لال پیلا ہوا۔ اس نے چاقو دانتوں میں پکڑا اور رسی پر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ بھی کھلے آسمان میں ایک نقطے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ پھر یکا یک اوپر سے شور و غوغا اور کشمکش کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں اوپر سے خون برسنے لگا۔ اسی بارش میں کٹا ہوا ایک ہاتھ نیچے گرا، پھر ایک ٹانگ، اس کے بعد ایک پورا بازو اور آخرکار لڑکے کا بریدہ سر زمین پر آ رہا۔ یہی وہ سر تھا جو لڑکتا ہوا شیخ ابو عبداللہ کے قدموں تک آ پہنچا تھا اور شیخ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ شعبدہ باز پھر نیچے اتر آیا۔ اس کا پورا لباس خون میں تر تھا۔ اس نے اپنے مددگار لڑکے کی لاش کے بریدہ حصے جمع کیے، ان پر سے خون پونچھا اور انہیں ایک جگہ جمع کر کے اوپر چادر ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے چادر سے ڈھکے ہوئے ان بریدہ اعضاء کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ چادر کے اندر حرکت سی محسوس ہوئی اور لڑکا زندہ سلامت اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تفصیل شیخ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں بیان کی ہے۔ اس وقت سے اب تک کئی سیاحوں، سپاہیوں اور دوسرے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس طرح کے واقعات ان کی اپنی نگاہوں سے بھی گزرے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ واقعہ شیخ عبداللہ محمد ابن بطوطہ کے خلاق ذہن کی پیداوار ہے، لیکن ابن بطوطہ کے بہت سے نامور لوگوں نے ہندوستان کے سفر کے دوران ایسے واقعات خود دیکھے اور ان کی تفصیل بیان کی۔ ڈاکٹر ولیم بیب اور روسی ناول نگار میکسم گورکی نے اپنے ہندوستان کے سفر نامے میں اسی طرح کے چند واقعات بیان کی ہیں۔
اب مورخین یہ کہتے ہیں کہ ابن بطوطہ کا بیان بالکل سچا تھا۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے مغربی دنیا کو اس عجوبے سے روشناس کروایا۔ ابن بطوطہ کی وفات کے 200 برسوں بعد کا قصہ ہے کہ بنگالی شعبدہ بازوں کا ایک طائفہ شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں پہنچا۔ ان کے پراسرار کمالات ملاحظہ کرنے کے لیے دربار آراستہ کیا گیا۔ شہنشاہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر شعبدے اسے پسند نہ آئے تو اس طائفے کے تمام شعبدہ باز قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن ان بنگالیوں کے شعبدے تو صرف حیران کن ہی نہیں، ناقابل فراموش بھی تھے۔ جہانگیر نے اپنی کتاب میں ایک پورا باب ان بنگالی شعبدہ بازوں کے عجیب عجیب کمالات بیان کرنے کے لیے وقف کیا ہے۔ ان میں اہم ترین چیز شعبدہ شجر تھی۔ طائفے کے مالک نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی درخت کا بیج بو کر منٹوں میں پودا لگا سکتا ہے۔ خانِ جہاں نام کے ایک امیر نے پیپل کا درخت تجویز کیا۔ چنانچہ ہر شعبدہ باز نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اس میں بیج ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ اب ان تمام گڑھوں پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی گئی اور طائفے کے مالک نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے۔ 2-4 منٹ بعد جب چادر اٹھائی گئی تو کونپلیں پھوٹ چکی تھیں۔ چادر پھر ڈال دی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہاں پیپل کے پودوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ کھڑا تھا۔ ہر پودے کی اونچائی تقریباً 40 انچ تھی۔ لاہور میں ایک فقیر صاحب اللہ نامی رہتا تھا۔ اس نے ساری زندگی اپنا تن ڈھانپنے کے لیے لوہے کے سنگل اور آہنی زنجیریں لباس کے طور پر استعمال کی تھیں۔ بابا کو جہاں کوئی زنجیر یا سنگل نظر آتا اپنے جسم پر پہن لیتے۔ ان کا نام بابا سنگل شاہ پڑ گیا۔ عموماً پنجاب کے لوگ انہیں سائیں کھڑکار کہہ کر پکارتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا کی عمر ابھی 13 برس ہی کی تھی جب اس نے جگہ جگہ سے زنجیریں، لوہے کے ٹکڑے اور پتریاں جوڑ جوڑ کر اپنا لباس تیار کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد وہ ساری عمر اس میں اضافہ کرتے رہے اور لوہے کے پیاند لگاتے رہے، اور جب بابا فوت ہوئے تو ان کے لباس کا وزن 8.25 من یعنی 330 کلو کے قریب تھا۔ لاہور ہی میں ایک فقیر عثمان نے اپنی زندگی کے 62 برس 1851 سے 1913 مسجد وزیر خان کی سیڑھیوں پر بیٹھے گزار دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اس کے والد 5 برس کی عمر میں مسجد کی سیڑھیوں پر چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت سے اپنی وفات تک عثمان انہی سیڑھیوں کو اپنا گھر سمجھتا رہا۔ اس کی گزر اوقات کے لیے بھیک کے چند ٹکڑے کافی ہوا کرتے تھے اور ہر قسم کے موسم کا مقابلہ انہی سیڑھیوں پر کیا کرتا تھا، اور انہی سیڑھیوں پر اس نے 1913 میں 67 برس کی عمر میں وفات پائی۔ دوستو، بنگال کے ایک فقیر آگاستیہ نے اپنی زندگی کے آخری 10 برس اس طرح گزارے تھے کہ اس کا ایک ہاتھ مستقلاً ہوا میں بلند رہا تھا۔ ابتدائی 3 مہینوں کے بعد فقیر آگاستیہ کے ہاتھ میں خون کی گردش مکمل طور پر رک گئی تھی۔ اس کا ہاتھ لکڑی کی طرح سخت ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس میں ایک مرتبہ کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بھی بنا لیا تھا۔ آگاستیہ کا انتقال 1912 میں ہوا اور مرنے کے بعد بھی اس کا ہاتھ سیدھا نہ کیا جا سکا۔ پہلے زمانے میں سادھو یوگی اور سنیاسوں کو بادشاہوں کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی۔ ہر بادشاہ کے دربار سے بازیگر، مداری، گویے، سپیرے وغیرہ منسلک ہوتے تھے۔ صرف نچلے درجے کے بازیگر بازاروں میں اپنے مینڈوں یا بندروں کو طرح طرح سے نچا کر کسب معاش کرتے تھے۔ میلوں، ٹھیلوں اور شادی بیاہ کے موقعوں پر رسی پر چلنے اور کٹھ پتلی کا ناچ دکھانے کا رواج عام تھا۔ دوستو، آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی شادی بیاہ یا میلوں میں اس قسم کے تماشے دیکھے ہیں یا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔